جو ہر سال اہتمام کے ساتھ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی پر ایک گلدستہ محبت سجاتے ہیں، اور 12ویں صبح یہ گلدستہ محبت مدینہ منورہ روانہ کر دیا جاتا ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ کریم جملہ منتظمین کو ان کے حسن نیت سے بڑھ کے اجر عظیم عطا فرمائے۔ آپ احباب نے ابھی قبلہ قاری صاحب سے سماعت کیا کہ بحمدِ تعالیٰ عرصہ کئی سالوں سے یہاں پروگرام ہو رہے ہیں، اور نظریاتی سرحدوں پر پہرا دیتے ہوئے نظریاتی بنیادوں پر اور علماء کرام کو مضامین دیے جاتے ہیں تاکہ ان مضامین پر اہل سنت و جماعت کے اسلاف کی جو فکر ہے انہیں لوگوں تک پہنچایا جائے۔ آج مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب خاندان رسول میں حضور کے والدین بھی ہیں، ازواج مطہرات بھی ہیں، امام الانبیاء کی بیٹیاں بھی ہیں، داماد بھی ہیں، اور حضور کے نواسے نواسیاں آل رسول بھی ہیں۔ یہ موضوع بڑا طویل ہے اور میں نے اختصار کے ساتھ چند گھڑیاں جو گفتگو کرنی ہے۔ بالخصوص آج ہم نے بنات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں بنات رسول بھی اچھا لفظ ہے، لیکن کیا خیال اگر انہیں رسول زادیاں کہہ کے بلایا جائے؟ رسول زادیاں، عصمت پناہ، اقلیم حیا کی شہزادیاں، ان کی بارگاہ میں بھی ہم نے چند گھڑیاں خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ اللہ کریم مجھے ادب سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری ساری گفتگو صرف ایک اصول پر ہے، اسلام اصولوں والا دین ہے۔ دیکھیں آج سے 1450 سال پہلے ڈیبٹ کارڈ تو نہیں تھے، کریڈٹ کارڈ تو استعمال نہیں ہوتے تھے، آن لائن بزنس تو نہیں ہوتا تھا، لیکن علماء سے آپ مسئلے پوچھیں مسئلے آپ کو مل جائیں گے، مسائل پوچھیں علماء سے مسائل مل جائیں گے۔ کیوں؟ اسلام اصولوں پر قائم ہے، ان اصولوں سے ہی فقہائے کرام مسائل اخذ کر کے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو اسلام اصولوں والا دین ہے، اور ہمارا جو مذہب و مسلک ہے وہ 4 اصولوں پر قائم ہے۔ کتنے اصول ہیں؟ ہمارے ماخذ کتنے ہیں؟ انہیں اصول اربعہ کہا جاتا ہے۔ اب کہاں رہ گئے اصول؟ میں تو محمود صاحب سے اندر بیٹھا یہی کہہ رہا تھا، اب تو جس کا جدھر فکر ذہن جاتا ہے اسے اصول بنا لیا جاتا ہے۔ اب اصولوں پر کون رہ گئے ہے؟ اب جس کا جی چاہا اسے افضل مان لیا، جس کا جی چاہا جسے مان لیا، جسے اسلام سے نکال دیا۔ بہرحال اصول اربع 4 اصول ہیں، جن میں پہلا ہے قرآن مجید۔ ہمارے ماخذ میں پہلا اصول کیا ہے؟ قرآن مجید۔ دوسرا ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تیسرا ہے اجماع امت، جس پر امت کے علماء اجماع کریں، اور چوتھا ہے قیاس۔ ایک اصول پر ہی آج میں نے ساری گفتگو عرض کرنی ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا کریم طیب بھی ہیں طاہر بھی ہیں۔ حضور طیب بھی ہیں طاہر بھی ہیں، حضور پاک ہیں۔ ہم تو اکثر کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام الانبیاء خود بھی پاک ہیں، امام الانبیاء کی اصل بھی پاک ہے، فرع بھی پاک ہے۔ بس اسی پر آج میں نے ساری گفتگو کرنی ہے۔ حضور کی اصل بھی پاک ہے اور فرع بھی پاک ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جن وجودوں سے حضور آئے وہ بھی پاک ہیں، اور جو حضور کے حرم میں آئے وہ بھی پاک ہیں، جو حضور کے وجود سے ظاہر ہوئے وہ بھی۔ حضور کی اصل بھی پاک ہے، فرع بھی پاک ہے۔ میں نے 2 آیتیں تلاوت کی ہیں، ویسے میرے ذہن میں کئی آیتیں اس موضوع پر۔ پہلی آیت قرآن مجید سورہ ابراہیم آیت نمبر 35،
ابراہیم علیہ السلام اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض گزار ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، پروردگار شہر مکہ کو امن والی زمین بنا دے۔ آگے فرمایا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، پروردگار مجھے بھی بتوں کی عبادت سے بچا اور میری اولاد کو بھی بتوں کی عبادت سے بچا، مجھے بھی بتوں کی عبادت سے بچا اور میری اولاد کو بھی بتوں کی عبادت سے بچا۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ عظیم تابعی بزرگ ہیں، آپ فرماتے ہیں فاستجاب اللہ، بس اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کر لیا، ابراہیم دعوتہ فی ولدہ، اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم کی دعا کو ان کی اولاد کے حق میں قبول کر لیا۔ فلم یعبد احد من ولدہ صنما بعد دعوتی، ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے بعد ان کی اولاد میں پھر کوئی بھی بتوں کے قریب نہیں گیا، سارے پاک ہیں، شرک سے محفوظ رہے۔ قرآن مجید کی دوسری آیت سورہ زخرف اٹھائیں، آیت نمبر ہے 28، 26، 27، 28، 3 آیتوں میں ذکر ہے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب فرمایا، کہا اننی براء مما تعبدون، جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو میں ان سے بری ہوں، میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں خدائے واحد کی عبادت کرتا ہوں، جن کی تم عبادت کرتے ہو میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً، بڑی آپ کی توجہ کا طالب، وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً، اللہ نے اولاد ابراہیم میں کلمہ باقی رکھا ہے۔ کیا باقی رکھا ہے؟ اولاد ابراہیم میں کلمہ باقی رکھے۔ اب تمام مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ وہ کلمہ کون سا کلمہ تھا جسے اللہ نے باقی رکھا ہے؟ تمام فرماتے ہیں وَهُوَ قَوْلُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، وہ کلمہ توحید تھا جس پر ابراہیم کی اولاد باقی رہی۔ یہی قول ہے جناب ابن عباس کا، اسی کو جناب طبری نے بھی بیان کی ہے، علامہ سیوطی نے اسی کو بیان کی ہے، دہاق ہوں، اکرمہ ہوں، مجاہد ہوں، تمام حسیوں نے اس بات کو بیان کی ہے کہ جناب ابراہیم سے لے کر سیدنا عبداللہ تک اولاد ابراہیم کی ایک جماعت اسلام پر قائم رہی ہے، انہی میں سے اللہ کے رسول دنیا میں جلوہ گر ہوئی۔ اور ایک اصول یاد رکھیں، جس وضو سے امام الانبیاء کا نور، یہ جنہیں اللہ نے عزت شان عطا فرمائی ہیں حضور کی وجہ سے عطا فرمائی ہیں، حضور کے آبا کی عزت ہے حضور کی وجہ سے، ازواج کی عزت ہے حضور کی وجہ سے، بیٹیوں کی بیٹوں کی عزت ہے حضور کی وجہ سے، اور حضور کی آل و صحاب کی عزت ہے حضور کی۔ المواہب اللہ دنیا اٹھائیں، آدم علیہ السلام کا نکاح ہوا تو بیٹے پیدا ہوئے شیس علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیس کو جب جوان ہوئے ہاتھ پکڑا، تنہائی میں لے گئے۔ ذرا چشم تصور میں دیکھیں، آج سے ہزاروں لاکھوں سال پہلے دو باپ بیٹا تنہائی میں بیٹھے ہیں، ذکر ہمارے پیغمبر کا ہو رہا ہے۔ آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ایک وصیت کی، وصیت آدم بڑی معروف ہے، فرمایا اے بنی انت خلیفۃ من بعدی فخذها بامارۃ التقوی والعروۃ الوثقی، اے میرے بیٹے شیس تو میرے بعد خلیفہ بنے گا، اس خلافت کی بنیاد تقوی پہ رکھنا، عروہ وثقی مضبوطی پہ رکھنا، اور پھر فرمایا بیٹا صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے رہنا۔ کس کا ذکر کرتے رہنا؟ ذرا اللہ کا نام محبت سے لیں، کس کا ذکر کرتے رہنا؟ آگے فرمایا بیٹا جب بھی تو اللہ اللہ کرے ساتھ محمد 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 کی تسبیح پڑھتے رہنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بیٹے نے پوچھا ابا جان یہ محمد کون ہے؟ فرمایا اللہ نے میرے وجود میں روح ڈالی، اسے امام حاکم نے بھی بیان کی ہے، اللہ نے میرے وجود میں روح ڈالی، میں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا تو کیا نظر آیا؟ اللہ نے عرش کے کنگروں پر نام محمد کو لکھا رکھا تھا،
وَأَنَّ رَبِّي أَسْكَنَنِ الْجَنَّةَ، پھر مجھے میرے رب نے جنت میں ٹھہرایا تو میں نے جنت میں کیا دیکھا؟ فَلَمْ رَأَ قَصْرًا وَلَا غُرْفَةً إِلَّا اسْمَ مُحَمَّدًا مَكْتُوبًا عَلَيْهِ، فرمایا میں نے دیکھا اللہ نے جنت کے ہر محل کے دروازے پر نام محمد کو لکھا رکھا ہے، ہر کھڑکی پر نام محمد کو لکھا رکھا ہے۔ وَعَلَى قَصَبِ أَجَامِ الْجَنَّةِ، جنت کے گوشے گوشے پر نام محمد لکھا گیا ہے۔ وَعَلَى وَرَقِ سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پتے پتے پر نام محمد لکھا گیا ہے۔ وَعَلَى وَرَقِ أَشْجَارِ طُوبَى، جنت کے درختوں کے پتے پتے پر نام محمد لکھا گیا ہے۔ وَعَلَى أَطْرَافِ الْحُجُرِ، جنت کے پردوں پر نام محمد لکھا گیا ہے۔ وَعَلَى نُحُورِ الْعِينِ، حوروں کے ماتھوں پر نام محمد لکھا گیا ہے۔ وَبَيْنَ أَعْيُنِ الْمَلَائِكَةِ، فرشتوں کی آنکھوں کے درمیان نام محمد لکھا گیا ہے۔ فرمایا بیٹا میں جنت میں جدھر نگاہ ڈالتا تھا محمد 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 لکھا ہوا تھا۔ اور وصیت کا اگلا جملہ میرے موضوع کے متعلق ہے، فرمایا بیٹا اس نام والی ہستی کا نور اب تیرے وجود میں آ گیا ہے، اس کی خاص حفاظت کرنا، پاک صحبہ سے پاک ریموں میں منتقل کرنا، بتوں کے قریب نہ جانا، برائی کے راستے پہ نہ چلنا، ہمیشہ نکاح پہ ملتے رہنا۔ اور آخری جملہ سننے والا ہے، فرمایا بیٹا چیز یاد رکھنا ہمیں جتنی عزت ملی ہے نام محمد کی وجہ سے۔ اللہ نے ہمیں جو عزت عطا فرمائی ہے کس کی وجہ سے عطا فرمائی ہے؟ نام محمد کی وجہ۔ وصیت آدم کے اور بھی پہلو ہیں، میں صرف جان نہیں رہا، میں اپنے موضوع پہ رہنا چاہتا ہوں۔ اس سے پتہ چلا جسے جو عروج ملا ہے حضور کی وجہ سے ملا ہے۔ امام الانبیاء جن وجودوں سے آئے وہ بھی پاک، اور جو حضور کے وجود سے ظاہر ہوئے وہ بھی سارے نہیں بولے وہ بھی۔ اللہ فرماتے ہیں الذی یراک حین تقوم، ہم آپ کا قیام کرنا دیکھ رہے ہیں۔ وتقلبک فی الساجدین، میرے پاس وقت ہوتا نا اگر میں نے بنات رسول کا ذکر نہ کرنا ہوتا آج ساری گفتگو اسی ایک موضوع پر کر دیتا۔ تقلبک، اس ایک لفظ پر ساری گفتگو ہوتی۔ ہم آپ کا قیام بھی دیکھ رہے ہیں اور سجدہ کرنے والوں میں پلٹنا پھرنا دیکھ رہے ہیں۔ آپ مجھے کہنا 1 درجن حوالے دو، میں 1 درجن حوالے دینے کو تیار ہوں۔ تمام مفسرین نے لکھا ہے، اس سے مراد یہ ہے 2 قول سنا دیتا ہوں، من نبیشن الی نبیشن، کہ حضور کا نور نبیوں سے نبیوں سے نبیوں سے نبیوں میں منتقل ہوتا رہا۔ اللہ ان ساجدین کا ذکر کر رہا ہے۔ ایک مفسر فرماتے ہیں فی المصلین، اس کا مطلب ہے آپ کے آباء و اجداد جب نمازیں پڑھتے تھے نا اللہ کو سجدہ کرتے تھے اس وقت ان کی پیشانیوں میں نور محمدی چمکا کرتا تھا۔ ایک مفسر فرماتے ہیں من الصالحین الی الصالحین، حضور نیکوں سے نیکوں میں آئے، نیکوں سے نیکوں میں آئے۔ امام الانبیاء کے آباء و اجداد والدین سارے پاک ہیں، سارے مومن ہیں اور سارے ہی جنتی ہیں۔ حضور کے آباء و اجداد سارے مومن ہیں، سارے آباء و اجداد سارے مومن ہیں اور سارے جنتی ہیں۔ امام الانبیاء کے والدین کریمین کے حوالے سے صرف ایک آیت اور پڑھوں گا، ایک قرآنی نقطہ اور پھر حضور کی بیٹیوں کا ذکر آج میں نے کرنا ہے۔ یہ بھی بڑی قابل غور مقام ہے، قرآن مجید ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ردات اٹھا کر دیکھیں، فرعون کے نجومیوں نے اعلان کیا تھا کہ تیری بادشاہت کا دشمن پیدا ہونے والا ہے۔ فرعون نے اعلان کر دیا بنی اسرائیل میں جو بچہ پیدا ہو ذبح کر دو، بچی پیدا ہو چھوڑ دو۔ جس کے ہاں بچہ پیدا ہوتا سرکاری لوگ آتے آ کے بچہ ذبح کر دیتے۔ جناب موسیٰ کی ولادت ہوئی تو ماں پریشان ہو گئی، ابھی سرکاری لوگ آئیں گے آ کر میرے بچے کو ذبح کر دیں گے۔ اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی، اے میرے نبی کی ماں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تیرا کام ہے موسیٰ کو لکڑی کے صندوق میں ڈال کر دریائے نیل کی لہروں کے حوالے کر دینا۔ جو فرعون کہتا ہے میں بنی اسرائیل میں بچہ نبی پیدا نہیں ہونے دوں گا، میں اسی فرعون کے گھر اپنا موسیٰ پال کے دکھاؤں گا۔ پھر ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ قرآن پڑھ لیں، میں اسی فرعون کے گھر موسیٰ پال کے دکھاؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو والدہ نے لکڑی کے صندوق میں ڈالا۔ یہ جو جناب موسیٰ کا نام ہے نا موسیٰ، یہ عربی کا نہیں عبرانی کا لفظ ہے اور 2 لفظوں کا مجموعہ ہے۔ عبرانی زبان میں منہ کہتے ہیں پانی کو، منہ کیا کسے کہتے ہیں؟ پانی کو عربی میں ماں کہتے ہیں، فارسی میں آب کہتے ہیں، انگلش میں واٹر کہتے ہیں، اردو میں یہ پنجابی میں پانی کہتے ہیں۔
عبرانی میں منہ، عربی میں ماں ہے اور عبرانی میں کیا کہتے ہیں؟ منہ۔ سا کہتے ہیں لکڑی کو، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام لکڑی کے صندوق میں پانی پر تیرتے ہوئے آ رہے تھے، لکڑی اور پانی کے سنگم سے ملے تو نام پڑ گیا موسیٰ، یہ وجہ تسمیہ ہے، اس لیے نام رکھا گیا۔ ایک نہر گزرتی تھی فرعون کے باغ کے اندر سے، وہاں بی بی آسیہ چہل قدمی کر رہی ہیں، یہ اگرچہ فرعون کی بیوی تھی پر انہوں نے بعد میں جناب موسیٰ کا کلمہ پڑھ لیا تھا، صحابیہ بنی تھی اور انہیں شہید کیا گیا تھا۔ بی بی آسیہ چہل قدمی کر رہی ہیں، کیا دیکھا صندوق ایک پانی میں تیرتا ہوا آ رہا ہے، نوکروں سے کہا وہ صندوق لے کر آؤ، نوکر صندوق لے کر آئے، صندوق کھولا تو کیا دیکھا اندر ایک بچہ لیٹا مسکرا رہا ہے۔ اب قرآن کے الفاظ ہیں، بی بی فرعون کو خبر ملی، فرعون بھی آ گیا، بی بی آسیہ فرماتی ہے میرا دل اس بچے کی طرف کھنچا جا رہا ہے، میں اسے اپنا بیٹا بناؤں گی۔ اب مسئلہ پیدا ہوا، 2-3 دن کا بچہ تو ماں کا دودھ پیتا ہے، تو اعلان کیا گیا جن عورتوں کے بچے ذبح کیے گئے انہیں بلایا جائے، وہ آ کر اس بچے کو دودھ پلائیں۔ اب وہ جتنی عورتیں تھیں نا وہ ساری مشرکہ تھیں، فرعون کو خدا مانتی تھی، سجدہ کرتی تھی یا بتوں کی عبادت کرتی تھی۔ وہ عورتیں آتی ہیں، میں قصہ گوئی نہیں کرتا، یہ میری تربیت میں شامل نہیں، میں آپ کو اللہ کا قرآن سنا رہا ہوں۔ وہ عورتیں آتی ہیں، جناب موسیٰ کو اٹھاتی ہیں، دودھ پیش کرتی ہیں، پر قرآن کہتا ہے حرمنا علیہ المراضع، حضرت موسیٰ چہرہ پھیر لیتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، دودھ نہیں پیتے، بڑے جتن کیے پر جناب موسیٰ نے دودھ کیوں نہیں پیا؟ قرآن کہتا ہے حرمنا، ہم نے حرام کر دیا ہے۔ کیا کر دیا ہے؟ مسئلہ میں بعد میں سمجھاتا ہوں، میرے سادہ سے سوال کا جواب تو دیں، یہ حلال حرام فرض کس پر ہے، بالغ پر یا نابالغ پر؟ شریعت کا مکلف کون ہے، بالغ یا نابالغ؟ حلال حرام تو بالغ پر فرض ہوتا ہے، اور موسیٰ دودھ پیتے بچے ہیں، اور قرآن کا لفظ ہے حرمنا، ہم نے حرام کر دی ہے، علیہ المراضع، اس پر کافرہ عورتوں کا دودھ۔ پروردگار موسیٰ تو دودھ پیتے بچے ہیں اور حلال حرام تو بالغ پہ فرض ہوتا ہے، جواب آتا ہے یہی تو تمہیں بتانا چاہتا ہوں، تمہیں شعور تب آتا ہے جب بالغ ہوتے ہو اور نبی ماں کی گود میں ہو، تب بھی جانتا ہے حرام کیا ہے حلال کیا ہے۔ نبی کا شعور بڑا اعلیٰ ہوتا ہے، نبوت کا شعور بڑا اعلیٰ ہوتا ہے، وہ ماں کی گود میں جانتے ہیں حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے دودھ نہیں پیا، آخر میں اپنی والدہ آ گئی، وہ مواحدہ تھی، مومنہ تھی، انہوں نے دودھ پلایا تو جناب موسیٰ نے دودھ پی لیا، جناب موسیٰ نے دودھ پی لیا۔ اب میں نے یہ موضوع جو شروع کیا نا، یہ آپ کو سارا سمجھ آ جائے گا اگر توجہ کر لیں۔ اس پر مفسرین کے مختلف اقوال ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ کو کافرہ عورتوں کا دودھ کیوں نہیں پینے دیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جناب موسیٰ اعلان نبوت کرنے والے، اعلان رسالت کرنے والے، صاحب کلام بننے والے، صاحب شریعت بننے والے، صاحب کتاب بننے والے، موسیٰ علیہ السلام معصوم عن الخطا، 7-8 جواب علماء نے لکھے ہیں کہ اس وجہ سے دودھ نہیں پینے دیا گیا، یہ وجہ تھی دودھ نہیں پینے دیا گیا۔ میں ایک نالائق طالب علم ہوں، میری سمجھ میں یہ بات آتی ہے، پروردگار تو نے جناب موسیٰ کو کافر عورتوں کا دودھ کیوں نہیں پینے دیا؟ فرمایا ایک وقت آنا ہے اس موسیٰ نے کوہ طور پہ آ کے میرے ساتھ کلام کرنا ہے، اس نبی نے کلیم اللہ بننا ہے، میرے ساتھ کلام کرنا ہے اور کوہ طور پہ آ کے کلام کرنا ہے۔ میری ملت کے باشعور مسلمانوں اپنے ایمان کا فیصلہ کر کے بتائیں کہ جس نبی نے کوہ طور پہ کلام کرنا تھا خدا اسے کافرہ کا دودھ نہیں پینے دے رہا، تو جس نبی نے سر عرش جا کے کلام کرنا، کوہ طور والے نے خالی کلام کرنے، اللہ کی ذات کا دیدار کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ، آنکھ والوں کی ہمت پہ۔ اب جس نے کوہ طور پہ کلام کرنا ہے خدا اسے کافرہ کا دودھ نہیں پینے دے رہا، اور جس نبی نے سر عرش جا کر کعبہ حسین کی قربتوں میں بیٹھ کر اور مدینہ کی خلوتوں میں بیٹھ کر اپنے رب کا دیدار بھی کرنا ہے اور رب سے کلام بھی کرنا ہے، جس پر تکمیل وحی ہو رہی ہے، خدا اس کے وجود میں بھی کسی کافر کا دودھ جانے دے گا۔ اب سونے میں ذمہ دار ہوں اپنے لفظوں کا جب تک میں زندہ ہوں۔ میری ملت کے باشعور مسلمانوں، امام الانبیاء نے سب سے پہلے دنیا میں جلوہ گر ہو کر جو غذا، جو خوراک، اگر کوئی چیز سینہ دہر سے گزر کر
जोफ़ मैदा बनी है हजूर की अपनी वालदा सैयदा आमिना का दूध मुबारक। आप कहेंगे बीबी हलीमा सादे ने दूध पिलाया, 7वें दिन आके दूध पिलाया, बीबी सवाबा ने बाद में पिलाया, उम्मे दीगर जो रिदाई माएँ हैं उन्होंने बाद में दूध पिलाया है। सबसे पहले नबी ने दूध पिया है तो अपनी वालदा सैयदा आमिना का दूध पिया है। और कुरान का उसूल याद रखें, मैंने उसूल से बात शुरू की है, उसूल पर ही बयान कर रहा हूँ। कुरान का उसूल है कभी किसी काफरा का नबी दूध पी सकता नहीं। मैं हजूर के वालिदैन की अज़मत व शान नहीं बयान करूँगा, ऐसे ये मौजू ना होता तो मैंने हजूर इमामुल अंबिया की वालदा का विसाल और फिर बिलखसूस वो तवील कलाम है सैयदा आमिना का, जो बवक्त विसाल उन्होंने हजूर की नातनी नातें पढ़ी हैं और यकीन जानिए उलमा हैरान हैं अल्फाज कैसे हैं। वालदा ने जो नातें पढ़ी हैं वो फिर कभी मौका मिला तो पूरा मौजू हजूर के वालिदैन पर बात होगी। आज एक उसूल जो मैंने बयान किया इमामुल अंबिया का उसूल, असल भी पाक है और फरा भी पाक है। इमामुल अंबिया की जो औलाद है उनकी तादाद है 7। कितनी तादाद है? 7। अच्छा, वैसे हमारे यहाँ तो बेटों की शान ज़्यादा मोहब्बत की जाती है, बेटों को ज़्यादा तरजीह दी जाती है और कुरान का असूल भी अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, मर्द औरतों पर हाकिम है। लेकिन उलमा से पूछें, एक आयत ऐसी है जिसने बेटियों का मान रख लिया है। मैं एक तालिब इल्म हूँ, मैं जब भी आयत पढ़ता हूँ ना तो मैं इससे मुराद ये समझता हूँ कि इससे मुराद बेटी के दिल में जो माँ बाप का दर्द है ना, कुरान उसे बयान कर रहे हैं। बेटे भी बड़े बादब होते हैं, माँ बाप की खिदमत करते हैं, पर जो दर्द बेटी के दिल में होता है ना वो किसी और के दिल में नहीं होता, उसे कुरान ने बयान किया है। लैसा ज़करु कल उन्सा, ये कुरान है, कुरान है। अल्लाह फरमाता है लड़का लड़की की तरह नहीं हो सकता, बेटा बेटी की तरह नहीं हो सकता। वैसे मर्द हाकिम है, उसूल यही है, इस्लाम में ये उसूल है। क्योंकि बात ये सारी उसूलों पे कर रहा हूँ मैं, एक उसूल है कुरान का, अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, मर्द औरतों पर हाकिम है। पर ये कुरान मजीद का वो मकाम है जिसने बेटियों का मान रख लिया है। अल्लाह फरमाता है लैसा ज़करु कल उन्सा, बेटा जितना भी मुखलिस हो जाए ना, बेटी जैसा दर्द सीने में नहीं रख सकता, बेटा बेटी जैसा नहीं हो सकता। और हमारे आका करीम की जो औलाद है उनकी तादाद है 7। 3 बेटे हैं और 4 ये बड़ा नाजुक मकाम है, दौर बड़ा नाजुक है, ये बयान करना बड़ा ज़रूरी है। इसलिए बुरा नहीं मनाना, मुझे मेहमान समझ के माफ़ कर दीजिएगा। हम लोगों ने अहले बैत भी सिर्फ उन्हें माने जिन्हें दूसरा मकतब फ़िक्र मानता है। आप पूछेंगे आप कैसे कह सकते हो, आकर जेलम से आके सियालकोट वालों को आप ये कैसे बात कर सकते हैं? तो चले मैं बात करने लगा हूँ, मुझे जवाब आपने फिर देना ज़रूर है जो मैं बात पूछने लगा हूँ। मुहर्रमुल हराम में आपने शहज़ादा खैरुल वरा नवासे रसूल इमाम हुसैन के ख़त्म दिलाए हैं ना आपने? जी, पूरा मुहर्रम ख़त्म दिलाए हैं, महफ़िलें सुनी हैं, जलसे किए हैं, ऐसे ही है। इमाम हसन का ख़त्म कब दिलाया आपने? चले ख़त्म छोड़ दें, योम शहादत बता दें कौन सा। उलमा नहीं बोलेंगे, ये जानते हैं। मुझे बड़ी रूहानी मुसरत हुई है, मैंने कई जगह सवाल पूछा है और लोग मेरा मुंह देख रहे हैं। 3 रमज़ान हम ख़त्म दिलाते हैं सईदा खातून जन्नत का, उसी माह रमज़ान में हमने कभी सईदा रुकैया का ख़त्म नहीं दिलाया। हमें तो नाम ही नहीं पता हजूर की बेटियों के नाम क्या हैं। ठीक है, खातून जन्नत, अज़मत वाली, इज़्ज़त वाली, आगे मैं बयान करूँगा। हमारी माओं की, उनके कदमों की जो खाक के ज़र्रात हैं वो हमारे लिए कब्रों का नूर है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, सईदा खातून जन्नत शफ़ात करेंगी तो क्या सईदा ज़ैनब शफ़ात नहीं करेंगी? वो किसकी बेटी है? क्या सईदा रुकैया शफ़ात नहीं करेंगी? क्या बीबी उम्मे कुलसूम शफ़ात नहीं करेंगी? हमने आले बैत नहीं माने जिन्हें और मकतबे फ़िक्र मानते हैं। हम हजूर की सारी बेटियों को मानते हैं और मौला अली के दोनों बेटों को मानते हैं। एक तबका ऐसा है जो इमाम हुसैन का जिक्र करते हैं लेकिन उन्होंने कभी गौसे आज़म का जिक्र नहीं किया। क्यों? वो इमाम हसन की औलाद है। कभी दाता साहब को नहीं माना, क्यों? इमाम हसन की औलाद है। तायदारे गोल्डा को नहीं माना, क्यों? इमाम हसन की औलाद है। आपको पता है इमाम महदी किसकी औलाद में से आएंगे? इमाम हसन की औलाद से। इमाम रबानी ने इस बात को लिखा है, वो इमाम हसन की औलाद से आएंगे। उन्होंने कहा जी कि इमामत भी सिर्फ इमाम हुसैन की औलाद में चली है और बाकी जो जितने इमाम वो मानते सारे
حسینیوں میں مانتے ہیں ہم مولا علی کے دونوں بیٹوں سے پیار کرتے ہیں. ذرا سارے شامل ہو جائیں, ہم مولا علی کے دونوں بیٹوں سے پیار. بات کہیں اور چلی جائے گی جو میں عرض کر رہا تھا. امام الانبیاء کی 4 صاحبزادیاں ہیں, حضرت بی بی سجدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بی بی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے اختصار کے ساتھ چاروں کا صرف تعارف ہی کروانے, آج وقت میرے پاس تھوڑا ہے. امام الانبیاء کو اللہ نے 3 بیٹے بھی عطا فرمائے جن کے نام تھے جناب عبداللہ, جناب ابراہیم اور جناب قاسم. جناب قاسم کا وصال ہوا تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ پریشان تھی, رو رہی تھی. حضور تدفین کے بعد گھر تشریف لائے تو سیدہ رو رہی تھی اور اس کے رسول اللہ ابھی تو قاسم نے میرا دودھ بھی صحیح نہیں پیا تھا, ابھی میرے وجود میں اس کی خوراک تھی کہ قاسم جدا ہو گیا. امام الانبیاء نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں اس وقت قاسم کو جنت کی ایک حور دودھ پلا رہی. 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے وجود اقدس سے, 1 بیٹے جناب ابراہیم سیدہ ماریہ قبطیہ کے وجود اقدس سے. سیدہ زینب کی ولادت ہوئی اور ویسے بھی پہلی بیٹی آپ کو پتہ لاڈلی ہوتی ہیں, پہلی بیٹی ہے, نام ہے, اصل نام ہے زینو ابن. یہ جو لفظ زینب ہے نا, اصل نام کیا ہے؟ زینو. آج آپ نے رسول اللہ کی بیٹیوں کا ذکر سننا ہے تو میں بڑی توجہ کا طالب ہوں, کیونکہ اب بے حیائی جیسے پھیل گئی ہے نا, یہ بیان کرنا بڑا ضروری ہے. پتہ ہے یہ 1 نہیں 2 لفظ ہیں. زینو ابن مطلب ہے باپ کی زینت. کیا لفظ ہے؟ باپ کی. اب اس میں سے الف گرا دیا گیا ہے, ملا کے پڑھا جاتا ہے زینب. اصل لفظ ہے زینو ابن, زینب. آج اس نام کی بڑی ضرورت ہے کہ وہ بیٹی جو باپ کی عزت بڑھانے والی ہو. اور میرا تجربہ ہے ہم نے اپنی بیٹیوں کے نام اچھے رکھے ہیں. سکینہ رکھا ہے, عائشہ رکھا ہے, ختیجہ رکھا ہے, زینب رکھا ہے, پر کبھی ہم نے اپنی بیٹی کو یہ نہیں بتایا بیٹی یہ سیدہ عائشہ کون تھیں جن کے نام پر تیرا نام رکھے, یہ بی بی سکینہ کون تھی جن کے نام پر تیرا نام رکھے. تو زینب, اور ذرا تصور تو کریں کہ نام ہے زینب, وہ کس قدر قداور شخصیت ہوں گی جو امام الانبیاء جیسے باپ کی زینت بنائی گئی. زینو ابن, زینب نام رکھا. آیا شروع سے یہ دیکھ رہی ہیں امام الانبیاء کی شخصیت کے مختلف پہلو. جب حضور پریشان آتے نا کافروں کی حرکتوں پر تو آپ کی توجہ کا طالب ہوں. سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں تو آپ سنیں ڈارس بنداتی تھیں, حوصلہ افزائی کرتی تھیں. جب حضور پریشان آتے نا باہر سے کافروں کی, شروع اسلام کا مکی دور مشکل دور ہے, تو بیٹی حضور کے پاس بیٹھ کر حضور کی دل جوئی کیا. اس لیے میں نے کہا جو بیٹی درد بانٹتی ہے وہ بیٹا نہیں بانٹ سکتا. بیٹی حضور کے درد بانٹ رہی ہیں, حضور کو حوصلہ دیتی ہیں بجان پریشان نہ ہو, آپ اللہ کے نبی ہیں, اللہ آپ کی مدد فرمائے گا. آپ کا نکاح ہوا آپ کے اپنے خالہ زاد جناب حالہ کے بیٹے سے, وہ جناب ابو العاص سے آپ کا نکاح ہوا, اور یہ بڑے شریف و نفس انسان تھے. جب امام الانبیاء نے ہجرت فرمائی ہے تو پھر بیٹی کو مکہ چھوڑ کے آئے ہیں. شیب ابی طالب میں 3 سال جب درختوں کی لکڑیاں کھا کے گزارا کرتے رہے, اس وقت بیٹی حضور کے دکھ میں برابر کی شریک تھی. اور مکے والوں نے ابو العاص پر بڑا زور دیا کہ تم امام الانبیاء کی بیٹی کو طلاق دے دو, بڑا انہوں نے زور دیا. پر ابو العاص کہتے تھے میں حضور کا دل نہیں دکھا سکتا. شیب ابی طالب میں قید و بند کی صورتیں تھیں, کھانا بھی میسر نہیں تھا. تو بتائیے آج کیا کرتے تھے, یہ کھانا بنا کر ایک گدے پر باندھ کے نا کھانا اسے شیب ابی طالب کی طرف دھکیل دیا کرتے تھے. تاجر تھے, مال بڑا تھا ان کے پاس. ہجرت کا موقع آیا, امام الانبیاء نے بیٹی کو مکے میں چھوڑے, ہجرت کی ہے. اچھا کچھ سال بعد ان کے جو خامن تھے وہ مکے والوں کے پاس ایک جگہ سے گزر رہے تھے, مسلمانوں کے ساتھ جھڑپ ہوئی اور انہیں گرفتار کر لیا گیا. توجہ کا طالب ہوں, امام الانبیاء کے داماد کو کیا کیا گیا؟ گرفتار کیا گیا. ان کے پاس مال و دولت مکے میں مدینہ میں لے آئے تو پیچھے سے مکے والوں کو خبر ملی, انہوں نے فدیہ بھیجا. فدیہ بھیج کر قیدی چھڑا لیے جاتے تھے نا, اس دور کا اصول تھا. فدیہ بھیجا. پتہ ہے بی بی زینب نے کیا فدیہ بھیجا ہے؟ ان کے پاس ایک ہار تھا, ان کی والدہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی نشانی تھی. انہوں نے وہ ہار بھیجا
وہ سونے کا ہار مدینہ منورہ ہے. ایک تو بیٹی ویسے ہی جو حضور سے جدا ہے، مکہ میں ہے، حضور مدینہ میں ہجرت کے بعد بیٹی نے اپنے خامند کے فدیے کے طور پر ہار بھیجا. یقین جانیے جب ہار حضور کے سامنے آیا ہے، میرے آقا دھاڑے مار کے رو رہے ہیں، بے اختیار رو رہے ہیں. حضور نے دیکھا یہ تو خدیجہ کا ہار ہے، یہ تو میری بیٹی کا ہار ہے. امام الانبیاء نے فرمایا، صحابہ کو جمع کیا، فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، جو چاہوں گا تم مان لو گے، لیکن میں تم سے مشورہ کر رہا ہوں، اگر تم مجھے اجازت دو تو یہ ایک ماں کا ہار ہے جس نے اپنی بیٹی کو عطا کیا تھا، یہ ہار میں واپس بھیج دوں. اگر تم لوگ مجھے، حضور ویسے حکم فرما دیں، صحابہ سر جھکا لیتے ہیں. حضور رو کے فرماتے ہیں اگر تم مجھے اجازت دو تو یہ ایک بیٹی کا ہار ہے جو اس کی مرحوم ماں کی نشانی ہے، یہ ہار اسے دے دیا جائے. صاحب نے اجازت دی، وہ ہار واپس مکہ مکرمہ میں ہے، لیکن ایک وعدے کے ساتھ انہیں چھوڑا گیا کہ تم میری بیٹی کو مدینہ بھیجو گے. اس وعدے کے ساتھ داماد کو چھوڑے. وہ مکہ مکرمہ آئے، تیاری کی. جب سیدہ زینب کی سواری نکلنے لگی تو مشرکین مکہ نے حملہ کر دیا. انہوں نے کہا ہم انہیں مکہ مدینہ نہیں جانے دیں گے. آپ کو سواری سے ایک چٹان پہ گرائے ہے. اس وقت آپ کو چوٹیں آئیں جن کی وجہ سے بعد میں آپ کا وصال ہوا ہے. آپ کو چوٹیں ہی روک دیا گیا. کچھ عرصہ کے بعد پھر آپ کو بھیج دیا گیا. آپ مدینہ منورہ حضور کی بارگاہ میں آئی ہیں. ذرا چشم تصور میں دیکھیں، جب بیٹی حضور کے سامنے آئی ہے، اہل مدینہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں. میرے آقا نے بیٹی کو سینے سے لگایا ہے اور فرمایا ہجرت کے وقت جو اذیتیں میری بیٹی زینب نے برداشت کی ہیں وہ کسی اور نے برداشت نہیں کی ہیں، جو میری بیٹی نے برداشت کی ہیں. اچھا، کچھ یہ آس انہیں یاد کرتے رہتے تھے، روتے رہتے تھے ان کی یاد میں. اور پھر ایک اور سفر میں، تجارتی سفر میں ان کا مسلمانوں کے آمنا سامنا ہوا تو انہیں گرفتار کیا گیا. یہ رات کے وقت آگے اپنی زوجہ کے پاس، نماز فجر کا وقت ہوا، رات کے وقت چھپ کے آگے تھے نا مدینہ منورہ میں. نماز فجر کا وقت ہوا تو اس وقت عورتیں بھی آ کر نماز پڑھتی تھیں مسجد میں. امام الانبیاء نے سلام پھیرا تو سیدہ زینب نے عورتوں والے حصے میں اونچی آواز میں کہا میں نے ابو العاص کو پناہ دے دی ہے، میں نے ابو العاص کو پناہ دے دی ہے. امام الانبیاء نے صحابہ سے فرمایا تم نے سنا میری بیٹی کیا کہہ رہی ہے؟ جی یا رسول اللہ سنا ہے. فرمایا جس سے میری بیٹی نے پناہ دی ہے اسے ہم نے بھی پناہ دے دی ہے. پھر بیٹی کو بلایا، فرمایا اپنے مہمان کا خیال رکھنا، لیکن یاد رکھنا اس کے قریب نہ جانا، تم مومنہ ہو، اس نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا، کیونکہ اس وقت احکامات نازل ہو چکے تھے. اس کے قریب نہ جانا. وہ آئے، انہوں نے کہا اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے، میرے پاس مکے والوں کی امانتیں ہیں، یہ میں نے ان تک پہنچانی ہے، تجارتی مال تھا مکے والوں کا. فرمایا لے جاؤ. اب آپ کی توجہ کا طالب ہوں، ابو العاص نے وہ مال لیا، مدینہ سے مکہ آئے، سارے لوگوں کو بلایا، سب کی امانتیں دے کر کہا سارے مطمئن ہو؟ کہا جی سارے مطمئن ہیں. کسی کا میرے ساتھ کوئی لینا دینا تو نہیں؟ انہوں نے کہا جی کوئی لینا دینا نہیں. آپ نے فرمایا گواہ ہو جاؤ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا میں کلمہ مدینے میں نہیں پڑھ سکتا تھا، پر وہاں میں نے دو وجہ سے نہیں پڑھا. اہل مدینہ یہ نہ سوچے کہ اپنا مال لینے کے لیے کلمہ پڑھ رہی ہیں، اور تم یہ نہ سوچو ہمارا مال ہڑپ کرنے کے لیے کلمہ پڑھ رہی ہیں. میں نے وہاں سے مال لیا، تمہیں تمہاری عمارتیں لوٹا دی ہیں، اب میرا مرنا جینا ہے تو رسول اللہ کے قدموں میں. انہوں نے کلمہ پڑھا، صحابی بنے ہیں. اب آپ کی توجہ کا طالب ہوں، وہ جو زخم آئے تھے نا ہجرت کے موقع پر، چند مہینے آپ اسی تکلیف میں رہیں، اسی میں آپ کا وصال ہو گیا ہے. وقت نہیں میں تمام تر وہ آپ کی شخصیت کے پہلو دیگر بھی بیان کروں. امام الانبیاء کی دوسری صاحبزادی ہیں جن کا نام ہے بی بی رقیہ. کیا نام ہے؟ بی بی رقیہ. ان کا بھی انتصاب نکاح ہوا تھا ابو لہب کے بیٹے کے ساتھ. وہ بعد میں وہ نکاح ختم ہو گیا تو آپ کا نکاح جناب عثمان غنی کے ساتھ ہوا. بڑی قابل فکر بات آپ تک پہنچانے لگا ہوں. جناب عثمان چونکہ وہ خاندانی تعلق تھا، حضور کے بھانجے لگتے تھے ایک رشتے میں، تو آپ اپنے گھر کی خواتین سے ذکر سنتے تھے امام الانبیاء کی صاحبزادی سیدہ رقیہ کا کہ بڑی با حیا ہیں، بڑی با اخلاق ہیں، بڑی با کردار ہیں اور بڑی حلیم ہیں. تو شخصیت کا سن کے ان کے دل میں خواہش تھی کاش میرا نکاح سیدہ رقیہ کے ساتھ ہو جائے. دل میں یہ خواہش تھی. آپ حرم میں بیٹھے ہیں، اس وقت جب انتصاب نکاح ہوتا تھا تو اعلان کر دیا جاتا تھا. اعلان کیا گیا کہ بنت رسول کا انتصاب نکاح ابو لہب کے بیٹے کے ساتھ ہو گئے.
بس آپ نے یہ بات سنی تو آپ کا دل غمگین ہو گیا، بڑے غمگین دل کے ساتھ گھر آئے۔ انہیں کی ایک خالہ تھی جن کا نام تھا سارہ، وہ نجومی عورت تھیں اور انہیں علم نجوم تھا۔ انہوں نے کہا عثمان تم کیوں پریشان ہو، غمگین کیوں ہو؟ کہا آج میرا دل بڑا دکھ ہوا، آج مجھے پریشان نہ کریں۔ تو ان کی خالہ کا کلام سننے نے کہا عثمان تم پر 3 بار سلام ہو، پھر تم پر 3 بار سلام ہو، پھر تم پر 3 بار سلام ہو، اور پھر تم پر 1 بار سلام ہو۔ اب اس کے اثرات الگ ہیں، وہ میں نہیں بتاؤں گا، اس میں وقت گزر جائے گا۔ 10 دفعہ سلام کہا اور کہا عثمان میرا علم بتا رہا ہے تیرا نکاح ایک باقرہ خاتون کے ساتھ ہوگا، تیرا نکاح ایک عظیم الشان خاتون کے ساتھ ہوگا۔ عثمان اپنے دل میں غم نہ کر، جہاں تو چاہتا ہے تیرا نکاح وہاں ہوگا۔ اور پھر 3 بار کہا یا عثمان یا عثمان یا عثمان۔ عثمان یاد رکھنا اللہ کا آخری شانوں والا نبی تیرا سسر بنایا جائے گا، کہ تیرا سسر بنے گا وہ بڑی شان والا ہوگا، وہ حل و حرم کا نبی بنایا جائے گا، تو اس کا کلام اپنے ہاتھوں سے لکھا کرے گا، اور مکے میں خون ریزی ہوگی، مشکلات آئیں گی، پر یاد رکھنا جس کا تو داماد بنے گا وہ عالمین کے لیے رحمت بنے گا۔ عثمان فرماتا اب جائیے، میں نے سنا تو میرے دل کو تسلی ہوگی۔ پھر بعد میں سورہ لہب اتری ہے، ابی لہب تبت یدا ابی لہب، یہ کلام اترا ہے۔ ابو لہب نے اعلان کر دیا اپنے بیٹوں سے امام الانبیاء کی دونوں بیٹیوں کو گھر بیٹھے طلاق دے دی جائے، رشتہ ختم کر دیا جائے۔ پھر امام الانبیاء نے جناب عثمان غنی کو بلایا، اور حدیث کے الفاظ ہیں ان اللہ اوحا الیہ، فرمایا اللہ نے میرے اوپر وحی نازل کی ہے۔ اللہ نے میرے اوپر کیا نازل کی ہے؟ وحی نازل کی ہے کہ اپنی بیٹی کا نکاح عثمان کے ساتھ کر دو۔ اور حدیث جو میں نے پڑھی اس میں بیٹی کا لفظ نہیں ہے، اس میں لفظ ہے کریمتی، اپنی کریم بیٹی کا نکاح عثمان کے ساتھ کر دو۔ پھر بی بی پاک کا نکاح جناب عثمان غنی کے ساتھ ہوئے۔ پھر انہوں نے 3 ہجرتیں کی ہیں۔ کتنی ہجرتیں ہیں؟ انہیں ذات الہجرتین کہا جاتا ہے۔ 3 ہجرتیں کی ہیں انہوں نے۔ پہلی ہجرت کی حبشہ کی طرف، بعد میں خبر ہے کہ حالات ٹھیک ہو گئے، دوبارہ ہجرت کی حبشہ کی طرف، اور تیسری ہجرت مدینہ منورہ کی طرف۔ اب جو بات کرنے لگا ہوں یہ دل کو لگتی ہے، جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہوا ہے نا تو بیٹی حبشہ میں تھی۔ آخری لمحے بیٹی اپنی والدہ کا چہرہ نہیں دیکھ سکی، بعد میں آئی ہیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی قبر پر روئی ہیں، پر ماں کا چہرہ نہیں دیکھ سکی۔ اب ذرا دیکھیں اسلام کے لیے امام الانبیاء کی اور ان کے خاندان کی قربانیاں جب یہ مدینہ میں آئی ہیں تو جس روز واقعہ بدر ہوا ہے، کون سا واقعہ؟ کتنی معروف جنگ ہے، جنگ بدر۔ امام الانبیاء کی بیٹی بیمار تھی تو حضور نے فرمایا عثمان تم بدر میں نہ جاؤ، تم اس کے پاس رہو، اسے تمہاری ضرورت ہے۔ واقعہ بدر میں اللہ نے اسلام کو فتح عطا فرما دی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میں مدینہ منورہ سفر کر کے، آپ جانتے ہیں مدینہ سے بدر کا کتنا فاصلہ ہے، میں مدینہ منورہ آیا تاکہ آ کے اہل مدینہ کو خبر دوں اللہ نے اسلام کو فتح دی ہے۔ جیسے میں مدینہ میں داخل ہوا میں نے کیا دیکھا، جنت البقیع میں لوگ جمع ہیں، کسی کی قبر پر مٹی ڈال کے ہاتھ جھاڑ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میرا دل بیٹھ گیا کہیں یہ بنت رسول کا وصال تو نہیں ہوا۔ میں آیا مجھے خبر دی گئی بی بی رقیہ کا وصال ہو گیا ہے۔ جب والدہ دنیا سے گئی ہیں تو ماں کا چہرہ نہیں دیکھ سکی، اور جب خود دنیا سے گئی ہیں تو اس وقت حضور مدینہ میں موجود نہیں تھے، حضور بدر میں موجود تھے۔ دیکھیں اللہ کے رسول نے ہمارے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں۔ تیسری آپ کی بیٹی ہیں جن کا اصل نام ہے آمینہ۔ اصل نام کیا ہے؟ یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا۔ بی بی ام کلثوم کا اصل نام کیا ہے؟ آمینہ۔ یہ ان کی دادی پر حضور کی، ابھی میرے بھائی بھی کو کلام پڑھ رہے تھے سیدہ پاک کے حوالے سے، تو ان کا نام ان کی دادی سیدہ آمینہ کے نام پہ رکھا گیا۔ اچھا ان کی اولاد میں سے کسی کا نام کلثوم نہیں، اولاد نہیں تھی ان کی، تو پھر انہیں ام کلثوم کیوں کہا جاتا ہے؟ کلثوم کہتے ہیں وہ چہرہ جو ستاروں کی طرح روشن ہو۔ آپ کے بارے میں معروف ہے، سیرت نگار لکھتے ہیں آپ کا چہرہ ستاروں کی طرح روشن تھا، اللہ نے جمالیاتی ثروتیں عطا فرمائی تھی۔ اچھا ان کا نکاح کیسے ہوا ہے یہ بھی توجہ کا طالب ہوں۔ سیدہ رقیہ کے وصال کے بعد جناب عثمان غنی ہر وقت پریشان رہتے تھے، غمگین رہتے تھے۔ ایک دن فاروق اعظم آئے، پوچھا عثمان غمگین کیوں ہو؟ کہا میرا وہ جو اللہ کے رسول کے ساتھ رشتہ تھا نا داماد والا خاندانی تعلق، وہ ٹوٹ گیا ہے، وہ رشتہ ختم ہو گیا ہے، اس لیے پریشان ہوں۔ تو جناب عثمان فاروق اعظم کی اپنی بیٹی بی بی حفصہ بیوہ ہو چکی تھی، کہا میں تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دیتا ہوں،
میری بیٹی سے نکاح کر دو۔ فاروق اعظم نہیں مانے، یہ جناب عثمان غنی نہیں مانے۔ جب وہ نہیں مانے تو فاروق اعظم فرماتے ہیں میرا دل دکھا کہ میں خود بیٹی کا رشتہ دے رہا ہوں، عثمان نے فوراً انکار کر دیا ہے۔ میں دکھی دل لے کر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آیا، یا رسول اللہ میں نے عثمان کو پیشکش کی ہے کہ حفصہ کے ساتھ نکاح کر لو، عثمان نہیں مانا۔ امام الانبیاء نے فرمایا اللہ نے حفصہ کے لیے عثمان سے بہتر شوہر رکھا ہوا ہے، اس سے بہتر جگہ تمہاری بیٹی کا رشتہ ہوگا۔ اور پھر بی بی حفصہ کا رشتہ نکاح خود اللہ کے رسول کے ساتھ ہوا ہے۔ پھر امام الانبیاء نے فرمایا عثمان کو بلایا جائے، اللہ کا حکم ہے میں ام کلثوم کا رشتہ بھی عثمان کو دیتا ہوں۔ یہاں پر امام الانبیاء کی حدیث ہے، فرمایا میں نے جہاں رشتہ کیا اپنی مرضی سے نہیں اپنے رب کی مرضی سے کی ہے، میں نے جہاں سے رشتے لیے اپنے رب کے حکم سے لیے، اور جہاں میں نے بیٹیوں کے رشتے دیے اپنی مرضی سے نہیں اپنے پروردگار کے حکم سے رشتے دیے۔ اور جناب عثمان غنی کے بارے میں امام الانبیاء کا فرمان سنیں، فرمایا اللہ نے مجھے 2 بیٹیاں تھیں جو میں نے عثمان کے نکاح میں یک کے بعد دیگرے دی ہیں، اگر اللہ مجھے 40 بیٹیاں عطا کرتا ایک ایک کر کے ساری عثمان کے نکاح میں عطا فرما دیتا۔ امام الانبیاء کی 3 صاحبزادیوں کا ذکر میں نے کیا ہے، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ اور بی بی سیدہ ام کلثوم۔ 4تھی صاحبزادی جن کا ذکر 4 دانگ عالم میں عام ہے، اقلیم حیا کی شہزادی ملکہ ممکنات حضرت سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ صرف 2 باتیں آپ کے حوالے سے عرض کروں گا اور اس پر میں نے گفتگو سمیٹنی ہے۔ آپ کا ذاتی نام ہے فاطمہ، ذاتی نام کیا ہے؟ فاطمہ۔ فاطمہ فتمن سے ہے، فاطمہ سے نکلے، اس کا مطلب ہے پردہ، آڑ۔ اور حدیث مبارکہ انما سمیت فاطمہ فاطمہا وحجبہا عن النار، فرمایا بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ جو میری بیٹی سے عقیدت رکھے گا اللہ اس کے اور دوزخ کے درمیان فاطمہ کی محبت کو آڑ بنا دے گا۔ میری بیٹی کا نام ہی پردہ بن جائے گا۔ دوسرا آپ کا ایک لقب ہے بطول، آپ نے سنا ہوگا، کیا لقب ہے؟ بطول بطلن سے نکلا ہے، یہ بطلہ سے ہے، اس کا مطلب ہے کٹ جانا، کٹ جانا۔ قرآن مجید اللہ فرماتا ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تبتیلا، سورہ مزمل میں فرمایا سب سے کٹ کے اسی کے ہو جاؤ۔ یہ بطول کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ آپ ساری دنیا چھوڑ کر اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی، آپ فنا فی اللہ کے اعلیٰ مقام پر تھی، اللہ نے آپ کو فنا فی اللہ کا اعلیٰ مقام عطا فرمایا تھا۔ ایک دن اللہ کے رسول آئے ہیں سیدہ خاتون جنت کے ہاں، اور یہ حدیث بیان کرتے ہوئے یقین جانیے میں نے کئی جگہ یہ حدیث بیان کی ہے، اس کا ایک اپنا ہی نشہ، اپنا ہی مزہ ہے، کیوں اس میں میرا اور آپ کا ذکر بھی آ رہا ہے۔ امام الانبیاء خاتون جنت کے ہاں تشریف لائے تو کیا دیکھا؟ حضرت علی شیر خدا آرام کر رہے ہیں، مولا علی سو رہے ہیں، حضور تشریف فرمایا بیٹی کے پاس، دونوں باپ بیٹی باتیں کر رہے ہیں، آخرت کا ذکر چلا تو امام الانبیاء نے فرمایا انا اول من يدخل الجنہ، خاتون جنت سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا۔ کیا فرمایا؟ سب سے پہلے میں ایک اور حدیث ہے اس میں بھی جنت کا ذکر ہے پر جنت پر دستک کا ذکر ہے، وہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا انا اول من يحرك حلق الجنة فيفتح الله لي فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فقراء، فرمایا قیامت کے دن جب حساب کتاب ہو جائے گا، فرمایا سارے نبی اپنی اپنی امتیں لے کر جنت کے دروازے پر منتظر کھڑے ہوں گے اور کسی کی جرأت نہیں ہوگی وہ جنت کا پر دستک دے سکے۔ انا اولو میں یوہرے کو ہلا کر جنہ، سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پر دستک دوں گا۔ ذرا چشم تصور میں دیکھیں، وہاں نبی ہیں، رسول ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں، اولیاء ہیں، صالحین ہیں، ساری نسل انسانیت جنتی کھڑے ہیں اور کسی کی جرأت نہیں جنت کھلوا سکے۔ انا اولو میں یوہرے کو ہلا کر جنہ دے، سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پر دستک دوں گا۔ فَيَدْخُلُ اللَّهُ لِي، اللہ جنت کھولے گا تو میرے لیے کھولے گا، گویا میرے بعد جو جنت میں جائے گا میرا صدقہ ہی جنت میں جائے گا۔ اس حدیث میں تو جنت پر دستک کا ذکر ہے، جو حدیث میں نے شروع کی ہے اس میں امام الانبیاء فرماتے ہیں سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا۔ کیا فرمایا؟ سب سے پہلے آگے فرمایا وَعِشَا کے، اور خاتون جنت آپ میرے ساتھ جائیں گے۔ آگے فرمایا وَحَازَ النَّائِمُ،
یہ جو سو رہے ہیں علی شیر خدا، یہ ہمارے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ نائم کا مطلب ہے سونے والا۔ نائم کا کیا مطلب ہے؟ سونے والا۔ نوم کہتے ہیں نیند کو، سنے نا الصلاۃ خیر من النوم، بے شک نماز نیند سے، نوم نیند کو کہتے ہیں، نائم سونے والے کو۔ فرمایا وہذا النائم، اور یہ علی ہمارے ساتھ جنت میں جائیں گے، والحسن والحسین، اور حسن ہوں گے اور حسین ہوں گے۔ سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا، آپ جائیں گی، یعنی اپنے لفظوں میں ترجمہ کروں تو امام الانبیاء نے فرمایا سب سے پہلے ہم 5 تن جنت میں جائیں گے، ہم سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ اب آپ کی تھوڑی نہیں بڑی توجہ کا طالب ہوں، جب امام الانبیاء نے یہ فرمایا تو ذرا کریم باپ کی کریم بیٹی کا سوال سنیں، سخی باپ کی سخی بیٹی، پردے رکھنے والے باپ کی پردے رکھنے والی بیٹی، لجپال باپ کی لجپال بیٹی، جواد باپ کی جود و سخا کرنے والی بیٹی۔ فرمایا سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا، وعیشہ کی آپ جائیں گی، وہذا النائم علی جائیں گے، والحسن والحسین، ہم 5 سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ تو بی بی پاک نے بے قراری سے پوچھا، عرض کیا فَمُحِبُّونَا یا رسول اللہ، وہ جو ہم سے محبت کرنے والے ہوں گے وہ کہاں ہوں گے؟ وہ جو صبح شام ہمارے ذکر کی محفلیں سجائیں گے، وہ جو ہمیں اِصالِ ثواب کریں گے، وہ جو اپنی بچیوں کے نام ہمارے ناموں پہ رکھیں گے، وہ جو اپنی اولادوں کے نام ہمارے ناموں پہ رکھیں گے، وہ کہاں ہوں گے؟ میرے آقا قدر احمد ٹھاٹھے مارنے لگا، فرمایا فَمِن وَرَائِكُمْ، وہ تمہارے پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہوں۔ آگے آگے اللہ اکبر، آگے آگے خانوادہ اہل بیت ہوگا، پیچھے پیچھے ان سے محبت کرنے والے جنت میں جائیں۔ اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، ہم صبح حشر چلیں گے سید ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ اور میں نے اس پر 6 مصرے لکھے ہیں، اگر آپ توجہ کریں تو میری محنت اور چڑھ جائے گی۔ کون ہے سیدہ خاتون جنت؟ میں نے کہا تول میزان عدل پہ ذرا نقش پیغمبر کی سخا۔ پتہ ہے نقش پیغمبر کون ہے؟ امہات المومنین فرماتے ہیں امام الانبیاء کے پردہ فرمانے کے بعد ہمارا جی چاہتا نا حضور کا لب و لہجہ سنیں، ہم خاتون جنت سے کلام کرتی تھی۔ بی بی پاک چلتی تھی تو اللہ کے رسول کی طرح، دیکھتی تھی تو اللہ کے رسول کی طرح، بولتی تھی تو اللہ کے رسول کی طرح۔ میں نے کہا تول میزان عدل پہ ذرا نقش پیغمبر کی سخا، جس کا قصیدہ ہے جملہ اوراق سورہ نساء، جس کا قصیدہ ہے جملہ اوراق سورہ نساء۔ شاہ جی قبلہ 20 سال ہو گئے ہیں، مجھے وہ دروازہ نہیں ملا، آپ کو ملے تو آج مجھے بتا کر بھیجنا ہے۔ مجھے کوئی ایسا دروازہ نہیں ملا جو میں آگے ذکر کرنے لگا ہوں، آپ کو ملا تو مجھے بتانا ہے فلاں جگہ وہ دروازہ ہے۔ تول میزان عدل پہ ذرا نقش پیغمبر کی سخا، جس کا قصیدہ ہے جملہ اوراق سورہ نساء۔ اور زمانے بھر میں کوئی در تو دکھا در زہرا کے سوا، جہاں بھوک میں بھی بھوکوں پہ ہوتی ہے عطا۔ سمجھے نہیں میں نے کیا کہا؟ وہ سیدہ پاک کا 3 دن کا روزہ، افطار کے وقت یتیم کا آ جانا، مسکین کا آ جانا، غریب کا آ جانا۔ میں نے کہا زمانے بھر میں کوئی در تو دکھا در زہرا کے سوا، جہاں بھوک میں بھوکوں پہ بھی ہوتی ہے عطا۔ اور اس در سے طلوع ہوتا ہے وہ خمیازہ خورشید، جس سے ہر نسل کی بیٹی کو ملتی ہے تقدیس کی رضا۔ میں نا ادھر شانگلہ، یہ سوا سے بھی 4 گھنٹے کا سفر ہے، پہاڑی سفر ہے۔ آگے ہم نے مستونگ وغیرہ جانا تھا، ایک جگہ گاڑی روکی، نماز کا وقت تھا، تو میں نے کیا دیکھا، انہوں نے نا پہاڑی چشمے سے پائپ لگا کے نا ایک ہودی بنائی ہے، وہاں ٹھنڈا پانی، لوگ پانی بھرتے بھی تھے پیتے بھی تھے۔ میں نے دوستوں سے کہا یہاں ٹھنڈا پانی ہے، یہاں وضو بھی کرتے ہیں اور پانی بھی پی لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ میں وہاں گیا، یقین جانیے پانی بھرنے کے لیے، وضو کے لیے، پانی لینے کے لیے ہم قریب گئے تو وہاں 2 بچیاں کھڑی تھیں، ایک کی عمر ہوگی کچھ 6 سال، ایک کچھ 4.5 سال 5 سال کی بچی ہوگی۔ میری اپنی بیٹیاں اس سے بڑی ہیں۔ جب میں نے ان بچیوں کو دیکھا، جیسے انہوں نے دیکھا نا کہ کوئی قریب آ رہا ہے، فوراً بچیوں نے اپنے سر پہ دوپٹہ لیا اور چہرہ چھپا لیا۔ میں وہیں کھڑا ہو کے رونا شروع ہو گیا۔ میں نے کہا کہاں وہ پہاڑی علاقہ؟ میں نے کہا دیکھو
کہاں گنبد خضرا سے حیا کا پیغام کہاں تک پہنچ گیا. میں نے کہا مگر مرتا مر جائے گا کہ بچیوں کے سروں سے دوپٹے چھینے جائیں، پر سنیں اس در سے طلوع ہوتا ہے وہ خمیازہ خورشید جس سے ہر نسل کی بیٹی کو ملتی ہے تقدیس کی ردا. آخری حدیث سنانے لگا ہوں، اس پر میں نے گفتگو سمیٹنی ہے، اور یہ حدیث سیدہ پاک کے حوالے سے آپ کی شخصیت کا اٹھان ہے. امام الانبیاء نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. کیا فرمایا؟ فاطمہ. علماء معنی کرتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، لیکن یہ لفظی معنی نہیں ہے، جگر کا لفظ حدیث میں نہیں ہے. حدیث میں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. بتا دیا میں علم والا ہوں تو فاطمہ بھی علم والی ہے، میں علم والا ہوں تو فاطمہ بھی علم والی ہے، میں کریم ہوں تو فاطمہ کرامت کا ٹکڑا ہے، میں نجیب ہوں تو فاطمہ نجابت کا ٹکڑا ہے، میں حلیم ہوں تو فاطمہ بھی حلم والی ہے، میں شریف ہوں تو فاطمہ شرافت کا ٹکڑا ہے. اب سوائے نبوت اور رسالت کے جو اللہ کے رسول کی ذات کے ساتھ خاص ہے، سوائے نبوت اور رسالت کے اللہ نے اپنے رسول کو جو کچھ عطا فرمایا تھا میرے آقا نے اپنی بیٹی خاتون جنت کو عطا فرما دیا. اس حدیث کی تفسیر شرح میں 4 ائمہ کا کلام سنانے لگا ہوں. علامہ تاج الدین سرکی، امام زرقانی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور شیخ عبدالحق، 4 ائمہ نے لکھا ہے جس نے خاتون جنت کی ادنا درجے کی بے ادبی کی دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، اسی وقت کافر ہو جائے گا. جو خاتون جنت کی بے ادبی کر رہا ہے انڈائریکٹ اللہ کے رسول کی بے ادبی کر رہا ہے. اچھا یہ تو میں نے 4 حدیث کے اماموں کا نام لیا نا، یقین جانیے آخری جملے ہیں میرے، اس پر جو صوفیاء نے تشریح کی ہے نا وہ سنیں گے تو اگلے سال تک آپ کا نشہ نہیں اترے گا. جو اس حدیث کی تشریح صوفیاء نے کی ہے، صوفیاء فرماتے ہیں امام الانبیاء نے یہ کو فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اس لیے حضور جانتے تھے میری بیٹی کی اولاد میں بڑے بڑے اماموں نے آنا ہے، بڑے بڑے شہیدوں نے آنا ہے، بڑے بڑے صالحین نے آنا ہے، بڑے بڑے اولیاء امت نے آنا ہے. اس لیے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، میرے آقا جانتے تھے میری بیٹی کی اولاد میں امام حسن نے آنا ہے، امام حسین نے آنا ہے، زین العابدین نے آنا ہے، امام باقر نے آنا ہے، جعفر صادق نے آنا ہے، موسیٰ کاظم نے آنا ہے، محمد رضا نے آنا ہے، علی نقی نے آنا ہے، محمد تقی نے آنا ہے، حسن عسکری نے آنا ہے. میرے آقا جانتے تھے میری بیٹی نے آنا ہے، لاہور میں داتا گن بخش علی حجویری نے آنا ہے، بخاری میں سیدنا بہاؤالدین نقشبند بخاری نے آنا ہے، اور اجمیر میں معین الدین چشتی اجمیری نے آنا ہے، گولڑے میں میر علی شاہ نے آنا ہے. اس لیے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. دنیا والوں فاطمہ کی اولاد میں جتنے امام آئیں گے، جتنے شہید آئیں گے، جتنے صالحین آئیں گے، جتنے اولیاء آئیں گے، جتنے پاکان امت آئیں گے، وجود اللہ والوں کے ہوں گے، تاثیر محمد مصطفیٰ کی ہوگی. اس لیے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا، سارے شامل ہو جائیں، فاطمہ میرا، فرمایا یہ میرا ٹکڑا ہے. سوائے نبوت اور رسالت کے حضور کو جو شانیں عطا کی گئی ہیں امام الانبیاء نے خاتون جنت کو عطا فرما دی. میں نے آپ کے سامنے حضور کے آبا کا ذکر بھی کیا ہے، امام الانبیاء کے والدین کا ذکر بھی کیا ہے، اور حضور کے آگے خاندان اولاد کا ذکر بھی کیا ہے. بس آخری بات کرنے لگا ہوں. بعض لوگ صرف 3 بیٹیاں مانتے ہیں، 1 بیٹی مانتے ہیں، باقی 3 بیٹیوں کو نہیں مانتے، صرف خاتون جنت کو مانتے ہیں. قرآن مجید ہے، سورہ احزاب ہے، آیت نمبر ہے 59. اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء العالمین. نوجوانوں کی توجہ کا طالب ہوں. واحد دنیا کی عربی ایسی زبان ہے جس میں اعداد و شمار 3 قسم کے ہیں. ویسے 2 ہی قسم ہیں، واحد جمع، یہی ہے نا، واحد جمع، لیکن عربی میں 3 قسمیں ہیں. عربی میں واحد ہے، تثنیہ ہے اور جمع ہے. آسان کر دیتا ہوں. یہ ایک نوٹ ہے، اس کے لیے واحد ہے. 2 ہو جائیں گے تو تثنیہ ہے، 2 سے زیادہ وہ جمع ہوگا.
عربی زبان کے اعداد و شمار میں 2 سے زیادہ کو جمع کیا جاتا ہے. ریال 1 ریال ہے، یا چلیں مرد رجل، 2 مرد ہوں تو رجلین، 2 سے زیادہ ہوں گے رجال. یہاں نہ واحد کا صیغہ ہے نہ تثنیہ کا ہے، یہاں جمع کا صیغہ ہے. اگر اللہ فرماتا نا یا ایھا النبی جو کلی ازواجک و بنتک، اے میرے نبی اپنی بیویوں سے بھی کہہ دیں اور اپنی ایک بیٹی سے کہہ دیں، تو بنتک آتا. یہاں تثنیہ نہیں ہے، جمع ہے، یعنی کم از کم 3. یہاں لفظ ہے وہ بناتک، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں. کسے کہہ دیں؟ قرآن بتا رہا ہے نبی کی کم از کم 3 بیٹیاں تو ہیں. ویسے تو 4 ہیں نا، سیغے کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. قرآن بتا رہا ہے نبی کی 1 نہیں 4 بیٹی ہیں، 1 نہیں 4 بیٹی ہیں. اچھا وہ پینترا بدلتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں 3 کو ہم مانتے ہیں، بی بی زینب کو بھی، بی بی ام کلثوم کو بھی، بی بی رقیہ کو بھی، لیکن وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے پہلے نکاح میں سے تھی. ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا پچھلگ، وہ پہلے نکاح سے تھی. مجھے بتائیں قرآن اردو میں اترا ہے یا عربی میں اترا ہے؟ عربی زبان میں ہر چیز کی صفت کے نام ساتھ نام بدل جاتے ہیں، انہوں نے نام الگ الگ رکھے ہوئے ہیں. جو بیٹی ہو نا پچھلگ، جو بیٹی ہو لے پالک، یعنی کسی اور کی بیٹی ہے، عورت نکاح میں آ گئی ہے، اب اس کی بیٹی پالنی پڑ رہی ہے، تو پالنے والے کو عربی میں رب کہتے ہیں. الحمدللہ رب تمام تعریفیں اس رب، اس پروردگار کی جو جہانوں کا، تمام تعریفیں اس اللہ کی جو جہانوں کا رب کہتے ہیں پالنے والے کو. تو جو بیٹی پچھلگ ہو نا، جسے پالا جائے، اسے ربیبہ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ کہ بیٹی اور کی ہے، پالا اس نے ہے. یہ ربوبیت سے ہے نا ربیبہ. رب کہتے ہیں پالنے والے کو. قرآن مجید میں ایک دعا بھی ہم مانگتے ہیں، کما ربیانی، پروردگار ہمارے میرے ماں باپ پر رحم کر جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا. تو رب کہتے ہیں پالنے والے کو، جسے پالا جائے اسے ربیبہ کہا جاتا ہے. میری ملت کے باشعور مسلمانوں، اور اس کی جمع کیا ہے؟ ربائب. اگر تو قرآن کہتا نا یا ایھا النبی کلی ازواجک و ربائبک و ربائبک، تو ہم بھی مان لیتے ہیں کہ یہ پچھلگ بیٹیوں کی بات ہو رہی ہے. قرآن نے کہا وہ بناتک، یہ پچھلگ نہیں محمد کی جسمانی بیٹیاں ہیں، چونکہ بنت جسمانی بیٹی کو کہتے ہیں. ربیبہ اس بیٹی کو کہتے ہیں جو ہے کسی اور کی ہے، پر عورت آپ کے نکاح میں آ گئی، آپ نے اسے پالا ہے، اسے ربیبہ کہا جاتا ہے. اس سے پتہ چلا. ایسے آپ کا کیا خیال ہے جو امت، جامع ترمذی اٹھا لیں، جو امت اپنے محبوب کی داڑھی مبارک میں سفید بالوں کی تعداد بھی جانتی ہو، اللہ کرے میری محنت توڑ چڑھ جائے. محدثین نے حضور امام الانبیاء کی سفید داڑھی کے، یہ داڑھی مبارک کے سفید بال بھی بتائے ہیں کتنے بال تھے. اتنی توجہ سے جنہوں نے شخصیت کو دیکھا ہو، انہیں نہیں پتہ حضور کی بیٹیاں کتنی تھیں. بھائی جنہیں داڑھی کے سفید بالوں کا پتہ اتنی تعداد ہے، انہیں اولاد کی تعداد کا پتہ نہیں ہوگا. قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارا عقیدہ ہے امام الانبیاء کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ میں نام دہرا دیتا ہوں، سیدہ زینب بنت رسول، سیدہ رقیہ بنت رسول، سیدہ ام کلثوم بنت رسول، اور سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا بنت رسول. میں چاہ کر بھی گفتگو آگے نہیں لے جا سکتا، جو وقت تھا میرا خیال ہے اسے زیادہ ہی ہو چکا ہوگا. انہی الفاظ پہ بار دیگر دعا گو ہوں کہ یہ مجھے ایک خوشی بھی ہوتی ہے اور ایک فخر بھی ہوتا ہے کہ بحمدی تعالیٰ اسلاف اور بالخصوص یادگار اسلاف قرۃ عیون الصلحاء ساقی ماخانہ معرفت و حقیقت حضرت پروفیسر محمد حسین آسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی روحانیت اور آپ کی توجہات کریمانہ کے طفیل، اللہ کریم نے میرے ان دوستوں بھائیوں میزبان دوستوں کو یہ شعور عطا فرمایا ہے کہ ابھی تک یہ اسلاف کے طریقے پر قائم. اللہ کریم نے استقامت عطا فرمایا اور مشکل دور میں اللہ کریم مسلک حقہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.